السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبی نور الخدا حبیبنا و حبیب رب کبریا وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام الف لام میم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان میاں ثناء اللہ۔ میرے ساتھ آج پروگرام کے لیے جو ہمارے فاضل مہمان تشریف فرما ہے ہمارے اسٹوڈیوز میں ان کا تعارف کروا دوں۔ ہمارے پہلے مہمان ہیں پروفیسر ڈاکٹر اسد اللہ صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ عالم دین ہیں، مفتی بھی ہیں اور بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی میں تدریس کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ میں آپ کو اپنے اسٹوڈیوز میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، ہمارے دوسرے مہمان ہیں حضرت مولانا ذکاء الرحمن ذکی صاحب۔ مولانا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ آپ ماشاءاللہ عالم دین ہیں، امام و خطیب ہیں اور تدریس کے شعبے سے منسلک ہیں۔ میں آپ کو بھی اپنے اسٹوڈیوز میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ، جزاک اللہ۔ ناظرین، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ ناظرین، یہ بہت ہی اہم موضوع ہے۔ اکثر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ یہ شکوہ کرتے نظر آتے ہیں کہ جی بہت دعائیں مانگ لیں قبول نہیں ہوتی۔ ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ اس لیے ناظرین کہ بندے اور رب کے تعلق کو مضبوط کرنے کا ایک بڑا ذریعہ دعا ہے۔ بندہ جب اپنے رب کے حضور گڑ گڑاتا ہے اور دستے سوال پھیلاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس سے خوش ہوتا ہے اور اس پر فخر کرتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے۔ اور وہ رب جو بن مانگے ہی بہت کچھ عطا کرتا ہے، جب بندے کی خواہش کے مطابق اسے کوئی چیز نہیں ملتی تو بعض اوقات بندہ بدگمانی کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ شیطان اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور وہ یہ سوچنے لگتا ہے کہ میری تو کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی، اور اس بدگمانی کے نتیجے میں وہ مایوسی کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ اس بات کو بھول جاتا ہے کہ کیا میں اپنے رب سے مانگنے کا پورا حق ادا کر رہا ہوں؟ میرے کون سے اعمال یا خرابیاں ایسی ہیں کہ جو میری دعا کی قبولیت کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہیں، تاکہ میں انہیں دور کروں اور میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور وہ اس بات کو بھی بھول جاتا ہے کہ میں مانگنے کا پابند ہوں، لیکن میرا رب میری ہر خواہش کے مطابق مجھے دینے کا پابند نہیں ہے۔ وہ رب ہے، وہ اللہ ہے، وہ اپنی مرضی سے جس کو جو چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ ناظرین، مانگنا سب کا کام ہے، اس لیے کہ کوئی بھی اس کی قدرت سے باہر نہیں نکل سکتا۔ میرے رب کا، آپ کے رب کا، ہم سب کے رب کا یہ فرمان ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، کہ اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے سامنے فقیر ہو، اور اللہ ہی ہے جو غنی حمید ہے۔ ناظرین، آج ہم اپنے فاضل مہمانوں سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ دعا مانگتے وقت ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ ہماری خواہش کے مطابق اگر کوئی چیز مل جائے یا وہ چیز نہ ملے، ہر دو صورتوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور پھر یہ کہ وہ کون سے اعمال ہیں یا خرابیاں ہیں جو دعا کی قبولیت کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں، تاکہ ہم خود اپنا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں اور اپنی ان خامیوں کوتاہیوں کو دور کرنے والے بنیں، تاکہ ہماری دعائیں اللہ کے ہاں قبول ہوں اور ہمیں شرح صدر ہو کہ ہم مانگنے کے پابند ہیں، ہمیں مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین عطا کرنے والا ہے، وہ کسی کو خالی ہاتھ نہیں لٹاتا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہماری منشا کے مطابق اور اسی وقت وہ عطا کر دے جو ہم چاہتے ہیں اور جیسا ہم چاہتے ہیں۔ میں سب سے پہلے تو پروفیسر ڈاکٹر اسد اللہ صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا کہ دعا مانگتے وقت اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے اس کا اظہار ہم کیسے کریں، اور پھر ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے ڈاکٹر صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا مانگتے ہوئے ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں دو تین باتیں عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دعا مانگتے ہوئے اخلاص کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے۔ جی، اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ آدمی صدق دل سے دعا مانگے
جی اسی طرح اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آدمی صرف اللہ ہی سے مانگے، کسی اور سے نہ مانگے، جی جس طرح خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، جی کہ اللہ سے دعا مانگو اس کے لیے بندگی کو خالص کرتے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ دوسری بات یہ ہونی چاہیے کہ آدمی دعا مانگے تو عاجزی کے ساتھ، الحاح کے ساتھ، گریہ وزاری کے ساتھ مانگے۔ جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ارشاد فرمایا کہ جب تم دعا مانگو تو رو لیا کرو، اگر رونا نہ آئے تو رونی کسی شکل بنا لیا کرو، اس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہیں۔ بے شک۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد بھی ہے کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ اللہ تعالیٰ سے آہوزاری کے ساتھ مانگا کرو۔ حضور جی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا مانگتے تھے تو اکثر و بیشتر ایک ہی دعا کو بار بار 2 دفعہ 3 دفعہ مانگا کرتے تھے، عاجزی کے ساتھ، گریہ وزاری کے ساتھ، جی جس کے ذریعے ہم اللہ جل شانہ کی رحمت کو متوجہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم دعا مانگو تو اس یقین کے ساتھ دعا مانگو کہ یہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ بے ادعوا شک۔ اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ وہ گمان کرتا ہے جس طرح بندے کا اس پر گمان ہوتا ہے۔ جی اس لیے اگر ہمارا گمان یہ ہو کہ پتہ نہیں یہ دعا قبول ہوگی یا نہیں قبول ہوگی تو یہ طرز عمل مناسب نہیں ہوتا۔ اس یقین کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے کہ وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ جی اسی طرح ایک اور رویہ ہمارا جو ہے وہ یہ ہے، جس کا اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں بار بار شکوہ کیا ہے، کہ انسان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ جب اسے کوئی خیر پہنچتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، جی اور جب وہ کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے تو وہ پھر اللہ تعالیٰ سے لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے، جس طرح مشرکین مکہ ان کی کشتی جب گرداب میں پھنس جاتی تھی اور باد مخالف کی وجہ سے ان کی کشتی ہچکولے کا آنے لگتی تھی تو وہ اللہ تعالیٰ کو اخلاص کے ساتھ پکارتے تھے، جی لیکن جیسی ان کی کشتی پار لگ جاتی تھی تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے۔ بھول جاتے تھے۔ اور اس میں مجھے ایک ہندو شاعرہ کا ایک بہت بہترین شعر یاد آیا کہ وہ برا جب وقت آتا ہے تو رب کو یاد کرتے ہو، جی کبھی اچھی گھڑی میں بھی خدا کو یاد کر لینا۔ جی اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس طرح تم مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہو، اسی طرح خوشی کے وقت میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، اور اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ جی اسی طرح ایک اور آخری بات کہ دعا مانگتے ہوئے دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ بے شک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا کو قبول نہیں کرتے۔ جس طرح ہم نے اکثر دعائیں رٹی ہوتی ہیں، دعا ہم مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا دل و دماغ دکان میں اٹکا ہوتا ہے، گھر میں اٹکا ہوتا ہے، اور ہم وہی باتیں دہرا رہے ہوتے ہیں، جی ایسی دعا کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ دعا مانگتے ہوئے دل و جان مکمل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، آدمی کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو تو ایسی دعا مانگنے کا پھر ثمر بھی آتا ہے، اور ایسی دعا کی قبولیت کے امکانات بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ تو یہ رویہ ہمارا ہونا چاہیے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے۔ جی بہت خوبصورت باتیں کی ڈاکٹر صاحب آپ نے، کہ بنیاد کیا ہے کہ ہمارا رب سے مانگتے ہوئے اپنا رویہ کیا ہے۔ غافل دل سے مانگ رہے ہیں، بے دلی سے مانگ رہے ہیں، ایسے ہی ایک رسم پوری کر رہے ہیں جس پہ ہم ابھی بات بھی کریں گے کہ یہ عبادت ہے پوری کی پوری، دعا مانگنا بھی۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ کو کچھ مل جائے تو تب اس کا شکر ادا کریں، تب بھی دعا مانگیں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں الحمدللہ، کوئی نعمت ملتی ہے الحمدللہ الحمدللہ، تو یہ دعا بھی ہے اور اس کا شکر بھی ہے۔ اور اگر کوئی چیز نہیں ملتی ہے یا کوئی خدا نخواستہ رنج اور تکلیف پہنچتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، تو یہ دعا بھی ہے اور اپنے اس غم کو، اس بوجھ کو ہلکا کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ اور وہ جو چیز ہمیں نہیں ملی ہے پھر اللہ سے ہی ہم مانگتے ہیں۔ تو یہ ہمارا جو رویہ ہے یہ اللہ کو بہت محبوب ہے کہ میرا بندہ، جیسے ابھی آپ نے بتایا بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں بھی یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین خود یہ کہتے ہیں کہ میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان رکھتا ہے۔ تو ہمارا گمان یہ ہو کہ ہمارا رب بھی سننے والا ہے اور وہی عطا کرنے والا ہے، اور پوری شرح صدر سے مانگیں تو انشاءاللہ ضرور دعائیں قبول ہوتی ہیں، پھر یہ گلہ شکوہ نہیں رہتا۔ مولانا ذکاء الرحمن ذکی صاحب، اللہ رب العالمین نے 2 چیزیں اور ارشاد فرمائی جو میں قرآن پاک کے اندر دیکھ رہا تھا، کہ یہ جو اللہ نے فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ یہ ارشاد فرمانے کے بعد کیا کہا؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، ٹھیک ہے نا جی، لعلہم یرشدون، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو انہیں کہہ دیجئے کہ میں آپ کے بہت قریب ہوں، میں آپ کی پکار کو سنتا ہوں اور اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔
اس کے سے مراد یہ بھی لیا گیا کہ میں تمہاری دعاؤں کو سنتا بھی ہوں اور انہیں پورا بھی کرنے والا ہوں، لیکن شرط کیا رکھی ہے؟ وہ کیا ہے کہ مجھ پر ایمان لائیں اور میرا یقین رکھیں۔ اس کے بارے میں آپ ذرا سا روشنی ڈالیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم میاں صاحب، سب سے پہلے تو میں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا، جس میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے دعائیں نہ قبول ہونے، نہ سنے جانے کے حوالے سے آپ نے استعاذہ کی ہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی ہے۔ جی آپ اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع ومن دعاء لا یسمع۔ جی اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہر ایسی دعا سے جو تیرے ہاں قبولیت کا درجہ نہ پا سکے۔ اللہ اکبر۔ یقیناً دعا چونکہ عبادت ہے، اور اگر عبادت ہماری قبول ہی نہیں ہو رہی ہے تو پھر ہماری وہ ساری محنت، تگ و دو، ہمارا وقت وہ ضائع ہو رہا ہے۔ جی دعاؤں کی قبولیت نہ ہونے کے جو اسباب ہیں، ان میں سے جس چیز کی طرف ابھی آپ نے اشارہ فرمایا ہے، یہ انتہائی اہم ہے جی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں اور اس کے اندر ایمان اور رشد، جی یہ اللہ تعالیٰ نے خاص اجزاء اس میں رکھے ہیں کہ سب سے پہلے آپ کا ایمان اللہ تعالیٰ پہ مضبوط ہونا چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا تدعوا مع اللہ الہا آخر، جی اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا نہیں ہونی چاہیے۔ جی یعنی اللہ ہی پہ ہمارا ایمان مضبوط ہو کہ اللہ ہمیں دینے والے ہیں، ہماری دعاؤں کو سننے والے ہیں، اور ہماری دعا کو اجابت کا درجہ دینے والے بھی اللہ تعالیٰ ہی ہیں، دعا مانگتا بھی بدلا اس کی توفیق سے ہے۔ اسی کی توفیق کے ساتھ ہے۔ اور جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نصیحت فرماتے ہوئے کہا تھا، یا غلام احفظ اللہ یحفظک، جی احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اور آگے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ جی وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، کہ اے لڑکے، اے نوجوان، اے ینگسٹر، اللہ کی حفاظت میں اپنے آپ کو لیا، اللہ تیری حفاظت فرمائے گا۔ جب تو اسے سوال کرے تو اللہ ہی سے سوال کر، جب کچھ مانگنے دعا کرنے کا موقع ہے، جی اور جب استعانت طلب کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ سے ہی استعانت طلب کیا کر۔ جی تو یقیناً ایمان یہ سب سے اہم جز ہے۔ اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے دست دعا دراز کیا بھی جائے تو سالہ سال کی وہ محنتیں وہ سب رائے گاں ہو جائیں گی، اس کا کوئی، چونکہ وہ دعا اللہ سے کی نہیں جا رہی تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کیسے کریں جی گے؟ جی تو دوسری چیز اس کے اندر جو انسان کا رشد ہے، یہ بھی بہت اہم ہے۔ رشد کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں، جس طرح کہ محترم ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں فرمایا کہ اخلاص، صدق دل، اور اس کے اندر یقین، حسن ظن، اور غفلت کے ساتھ مانگی ہوئی دعا، اور ایسی دعا جس کے اندر انسان اپنے اللہ کے ہاں طالب محسوس ہی نہ ہو، جی اس کی اللہ کی طرف ایک طلب اور تڑپ محسوس ہی نہ کی جا رہی ہو، ایسی دعا ہے جس کے اندر خشوع نہیں ہے، خضوع نہیں ہے۔ جی اور اللہ تعالیٰ نے تو بالخصوص اس حوالے سے ہمیں متنبہ فرمایا ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ادعوا اللہ وانتم مؤمنون بالاجابہ، جی کہ اللہ تعالیٰ سے جب تم دعا مانگو تو پوری اجابت کے یقین اور اس بھروسے پر دعا مانگو۔ غفلت کے ساتھ جو مانگی ہوئی دعا ہے وہ کائنات کے رب بالکل بھی قبول نہیں فرماتے ہیں۔ جی مولانا صاحب، آپ نے بھی بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں، اور یہ جو دو چیزیں خود رب کائنات نے ارشاد فرما دی ہیں جی کہ میں بہت قریب ہوں، جی میں تمہاری پکار کو سنتا بھی ہوں، جی اس کا جواب بھی دیتا ہوں، یعنی میں تمہاری دعاؤں کو سنتا بھی ہوں اور قبول بھی کرتا ہوں۔ لیکن دو چیزیں کون سی ارشاد فرما دیں گی؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، کہ انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانیں جی اور مجھ پر ایمان لائیں، یقین رکھیں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اب یہ کہ اگر ایک بندہ حکم تو اس کا مانتا نہیں جس سے مانگنا ہے، جی بالکل، وہ کہتا ہے حرام کو چھوڑ دو، حلال کو اختیار کرو، اختیار کرو، جو سب سے بڑی رکاوٹ بنتی ہے دعا کی قبولیت کی راہ میں، جی بالکل، جس پہ ابھی ڈاکٹر صاحب سے ہم روشنی مزید ڈلوائیں گے اس بات کے اوپر، اس نقطے کے اوپر۔ اب اس کے اس حکم پہ حرام کو چھوڑے نہیں، حلال کو اختیار نہ کرے، اختیار نہ کرے، حلال و حرام کی تمیز نہ کرے، اس کے حقوق کو ادا نہ کرے، اس کے بندوں کے حقوق کو ادا نہ کرے،
لوگوں کا مال غصب کرے، ان پر ظلم کرے، جی بالکل، ان کے جینا ان کا حرام کر دے، اجیرن کر دے زندگیاں ان کی، اور پھر وہ کہے کہ میرا رب میری دعائیں بھی سن لے. تو سب سے پہلے تو اس کی غلامی میں تو دینا اپنے آپ کو، جی بالکل اس کا حکم مانے نا، اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں سرنڈر کر کے. بالکل ایسے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور اسی پر ایمان لائیں، اسی پر یقین رکھیں. تو جب یہ دو چیزیں انسان کی زندگی میں آ جائیں تو اللہ کا وعدہ تو بالکل صادق ہے، انشاءاللہ. خود بخود پورا آئے گا. ڈاکٹر صاحب آپ اس پہ مزید تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے کہ یہ جو دعا ہے اس کی کتنی اہمیت ہے انسان کی زندگی میں؟ بعض لوگ تو ہم نے دیکھا ہے نا کہ وہ بڑی لاپرواہی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی وہ خود ہی دینے والا ہے، جی اس کو سب پتہ ہے، ہماری ضرورتوں اس میں کوئی شک نہیں ہے. یعنی وہ تو کفار کو ہی دے رہا ہے بہت سی چیزیں، لیکن بندہ مومن کا طرز عمل تو اس سے مانگنے کا ہے نا. تو اس کی کیا اہمیت ہے ہماری زندگی میں؟ کہ دعا مانگنے کی اہمیت تو مختصراً یہ ہے کہ ایک مسلمان کا یہ یقین ہے کہ سب کچھ اللہ کے پاس ہے، جی اور اللہ دیتا ہی اس کو زیادہ نوازتا ہے جو اس سے مانگتا ہے. اور یہ جو عبادت ہے، عبادت کی ظاہری شکل اللہ تعالیٰ کو مطلوب نہیں ہوتی، جی اس کے اندر جو روح ہے وہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہوتی ہے، جو اس کا مغز ہے. ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، جی یا فرمایا دعا مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا بالکل مغز ہے، اس کی جان ہے. جی بلکہ ارشاد فرمایا کہ دعا تو ہے ہی عبادت. عبادت. تو اصل میں یہ عبادت سب کچھ اس لیے ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے گویا مانگ رہے ہیں. ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، کہ اللہ تعالیٰ کو دعا سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں ہے کہ جب بندہ اس سے مانگتا ہے. جس طرح اللہ. انسانوں کا طرز عمل تو یہ ہے کہ جب آپ اس سے مانگے تو وہ ناراض ہوتے ہیں، جی لیکن اللہ تعالیٰ کا اس سے بالکل مختلف طرز عمل ہے کہ آپ نہ مانگے تو وہ ناراض ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں. بلکہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا سلیقہ آ گیا جی تو گویا اس نے اپنے لیے رحمت کا ایک دروازہ کھول لیا. جی اس لیے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کو عطا کریں گے، اس کے ذریعے اس کو سب کچھ ملے گا جو اس کو چاہیے. تو گویا اس نے اپنے لیے رحمت کا ایک دروازہ کھول لیا. جی تو اس سے دعا کی اہمیت انسانی زندگی میں بہت زیادہ ہونی چاہیے. جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس میں پھر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ طرز عمل کیا ہے، کیا ہم اس کی بات مان رہے ہیں یا نہیں. جی تو یہ ایک بہت اہم بات ہے کہ ہم اکثر اپنے حقوق تو مانگتے ہیں لیکن ہماری لائبلٹیز کیا ہیں اس سے صرف نظر کرتے ہیں. جی ہم یہ تو اس پر تو گفتگو کرتے ہیں کہ ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، ہم نے کوئی چیز مانگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں دی، لیکن اس پر گفتگو نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو چیز طلب کی وہ ہم کر رہے ہیں نہیں. جی یہ تو دو مختلف پیمانے ہو گئے. ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ سواری پر بٹھایا تو ان سے کہا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں کے اوپر کیا حق ہے جی اور بندوں کا اللہ تعالیٰ کے اوپر کیا حق ہے. تو یہ دونوں چیزیں پیرالل ہیں. یہ نہیں ہے کہ صرف ہمارا اللہ تعالیٰ کے اوپر حق ہے اور اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر کوئی حق نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب اس پہ میں آپ سے بات کرتا ہوں، اور یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے اور ایک بہت تعلق کو اللہ اور بندے سے مضبوط کرنے والی بات ہے. ناظرین اس وقت ہوا ہے ہمارے ایک چھوٹے سے وقفے کا. وقفے کے بعد انشاءاللہ ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے اور ڈاکٹر صاحب سے اس حدیث کے بارے میں انشاءاللہ ہم مزید جانیں گے. اب ایک وقفے کی طرف جاتے ہیں. جی ناظرین، ہم بات کر رہے تھے دعا کی قبولیت کے حوالے سے، اور ڈاکٹر اسداللہ صاحب بہت ہی خوبصورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ارشاد مبارک ہمیں بتا رہے تھے. میں ڈاکٹر صاحب سے چاہوں گا کہ مزید ذرا اس پہ آپ روشنی ڈالیے. جی تو یہ عرض میں کر رہا تھا کہ ہم اس پہ تو گفتگو کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں چیز ہمیں دے دے یا کیوں نہیں دیا، لیکن اس پہ ہم گفتگو نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے جن چیزوں کا مطالبہ کرتے ہیں کیا ہم وہ پورا کر رہے ہیں یا نہیں. جی جن چیزوں کا حکم دیا ہے کیا وہ ہم کر رہے ہیں، یعنی جن چیزوں سے روکا ہوا ہے وہ ہم اس سے ہم رک رہے ہیں یعنی. جی جیسے آپ نے اس میں ایک اہم چیز کا اضافہ کیا کہ اس کے لیے سب سے بنیادی شرط یہ ہے کہ آدمی کی غذا حلال ہو. جی
تو اب اگر آدمی کی غذا حرام ہے تو اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت خوبصورت منظر کشی کی اس کے بارے میں ایک دفعہ، کہ کبھی کبھار ایک آدمی ہوتا ہے جو کہ مسافر ہوتا ہے جی اور گرد و غبار سے اس کے جسم پہ لگا ہوتا ہے اور پراگندہ بال ہوتے ہیں، اس کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ اگر کوئی انسان اس کو دیکھے تو اسے اس پر ترس آ جائے جی اور اس کو کچھ بھیک وغیرہ دے دے، لیکن وہ آدمی آ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے کہ یا رب، حالانکہ اس کی اپنی حالت یہ ہوتی ہے کہ اس کا کھانا حرام کا ہوتا ہے، اس کا پینا حرام کا ہوتا ہے، اس کا لباس حرام کا ہوتا ہے. تو حضور جی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ خود بتائیں کہ ایسے آدمی کی دعا کیوں کر قبول ہو سکتی ہے جی جس نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے مان کے نہیں چلا اور پھر دعا مانگتا ہے. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مانیں اور ان کے اوامر پر، اللہ تعالیٰ کے اوامر پر عمل کریں، ان کے نواہی سے بچیں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ہم مانگیں گے تو یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ عطا کریں گے، اور ضرور عطا کریں گے، اور ہماری امید سے اور ہماری اوقات سے بھی زیادہ عطا کریں گے. جی ایسا شخص جس کا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، اور جس کا جسم ہی حرام سے پرورش پا رہا ہو، وہ تو اگر ہر میں کعبہ پہ کھڑا ہو کر اور وہ غلاف کعبہ کو پکڑ کر یہ دعائیں مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا، اس لیے کہ اس نے سریعاً اللہ کی نافرمانی کی. وہ دو حقوق ذرا بتا دیجئے جو حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور پھر بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے. وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں کے اوپر حق یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ کوئی شرک نہ کریں اور اس کی عبادت کریں، جی اور پھر بندوں کا اللہ تعالیٰ کے اوپر حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کی مغفرت کریں گے اور ان کو عذاب نہیں دیں گے. سبحان اللہ. لیکن یہ دونوں حقوق ساتھ ساتھ چلتے ہیں. ڈاکٹر صاحب تصحیح فرمائیں گے اگر اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہے کوئی جی چیز، تو اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو حقوق بتلائے. تو یہ ساری چیزیں پیرالل چلتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی بندوں کا خیال رکھیں، جس طرح انہوں نے فرمایا کہ احفظ اللہ یحفظ کا. جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا. بعض محدثین فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کا خیال رکھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کا خیال رکھیں گے. جی بے شک، یعنی اللہ کا یہ حق ہے ناظرین کہ ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، کہ اللہ کو یہ بات سخت ناپسند ہے کہ اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے اختیارات میں کسی بھی طرح کا شرک کیا جائے، کسی اور کو اس کا ساجی یا شریک بنایا جائے. جو سب سے بڑا حق ہے اللہ کا، اس کو ادا کریں تو یقیناً اللہ رب العالمین رحمت کے دروازے کھولتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. مولانا صاحب آپ نے ابھی ایک بات کی تھی دعا کے حوالے سے کہ کچھ لوگ محض رسم پوری کرتے ہیں. جی تھوڑے سے جوابات مختصر کریں گے اس لیے وقت کم ہے تاکہ زیادہ باتیں ہم اس میں لے آئیں. اور جب کہ دعا جیسے آپ نے کہا کہ ایک عبادت ہے، تو اس کو کیسے آپ دیکھیں گے، لوگوں کو کیسے بتائیں گے ناظرین کو کہ ہم اس عبادت کو کیسے کریں؟ چونکہ لوگ تو بعض اوقات ہوتا ہے کہ بے سوچے سمجھے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، آمین آمین کہہ رہے ہیں، جمانیاں بھی لے رہے ہیں، اور کچھ پتہ نہیں ہے کہ امام صاحب کیا مانگ رہے ہیں اور ہم کس بات پہ آمین کہہ رہے ہیں. بعض اوقات یہ بھی پتہ نہیں ہوتا ہے، عربی دعائیں سمجھتے نہیں ہیں. تو آپ اس پہ ذرا سی بات کیجیے. ابھی چونکہ آپ نے یہ بات کی تھی تو میں نے کہا اس پہ گفتگو کرتے ہیں دوبارہ. جزاک اللہ خیرہ. میاں صاحب اس بارے میں یہ بات انتہائی ہمارے خیال رکھنے والی ہے کہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے. جی تو جب انسان سوال کرتا ہے، چاہے وہ کسی انسان سے سوال کر رہا ہے اور جب خالق سے سوال کر رہا ہے، تو ایسی صورت کے اندر اس کو اپنے آپ کو بالکل تیار کرنا، سائل بن کے، جی ایک بھکاری بن کے، ایک سائل بن کے اپنے اللہ کے سامنے فقیر بن کے پیش کرنا. اور اس کے بارے میں جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ بہت پیارا قرآن پاک نے جو نقشہ کھینچا ہے، اور یہاں سے محدثین نے یہ بات بھی لی ہے کہ اپنے دعا سے پہلے کوئی عمل صالح کر لیا جائے، جی نیک عمل کر لیا جائے. جس طرح موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان بچیوں کو، ان کے بکریوں کو پانی پلایا، پانی پلا کے ایک سائڈ پہ جا کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے، اور اس کے بعد پھر اللہ کو کہا کہ اللہ میں تیرے خیر کا فقیر ہوں اور طالب ہوں. جی یعنی اللہ سے جب مانگنا ہے تو پہلے اللہ کو منانے والا اپنا موڈ تو بنایا جائے، کوئی صدقہ کر لیا کوئی جائے، صدقہ کر لیا جائے، کوئی مزاج بنایا جائے، جی اپنا انداز اس طرح سے بنایا جائے. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے وہ حدیث مبارکہ پیش کی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر رونا نہیں آ رہا تو کم از کم رونے جیسا منہ بنا لیا جائے. جی اپنا انداز ایسا بنائیں کہ ہم اللہ کے سامنے کچھ مانگ رہے ہیں. ایسا نہیں کہ ایک روٹین بنی ہوئی ہے کہ بس ہم بیٹھے ہیں، بس آمین آمین کرتے چلے جا رہے ہیں، یا ہم مروجہ جو الفاظ ہیں یا عادت کے مطابق ایک مطلب ایک وقت ہے، مثال کے طور پہ کوئی ایک ٹائم جو ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے، جی اس کے اوپر جب بیٹھے ہیں جو اب بیٹھے ہیں جی اب چونکہ ہاتھ اٹھانے ہیں، اب یہ نہیں پتا کہ وہاں پر ہم نے کیا مانگنا ہے، کیا نہیں مانگنا، کیا پڑھنا ہے. اگر آمین ہم کہہ رہے ہیں تو کس بات پہ آمین کہہ رہے ہیں ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا. جی جی
ہمیں دعاؤں کے تلفظ تک نہیں آتے ہیں، وہ ہمیں تو بڑا دعاؤں کے ایک معنی تک نہیں آتے ہیں۔ واقعہ نا جی کہ امام صاحب نے دعا کی، جی بارش کی بھی دعا کی عربی میں، جی تو مقتدی نے جب دعا ختم ہوگی تو کہتے ہیں مولوی صاحب بارش کی دعا بھی کر دیں، جی اس لیے آمین کہہ چکا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ دعا کیا کی گئی۔ دعا میں کیا کر رہا ہوں۔ جی تو میاں صاحب یہ انتہائی اہم ہے کہ ہمیں دعاؤں کا بالکل بھی اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا کہ ہم دعا میں کیا کر رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں، جبکہ دعا اس چیز کا نام نہیں ہے۔ دعا ایک عبادت ہے اور اس کو دعا اسی طرح ہاں جی اخلاص اور للہیت کے ساتھ کرنا چاہیے بالکل جیسے ہم دیگر عبادت جی کرتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ جی ڈاکٹر اسداللہ صاحب، ایک چیز کی طرف اللہ تعالیٰ نے خود بھی اشارہ فرمایا، لیکن بندوں کا طرز عمل بعض اوقات اس سے مختلف ہوتا ہے جی کہ بندے جو ہیں وہ دعائیں مانگتے ہوئے بے صبرے ہو جاتے ہیں، ہے نا، بالکل جبکہ اللہ تعالیٰ نے صبر کے ساتھ بالکل وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ نے کہا کہ میری مدد طلب کرو نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ، اس پہ ذرا سی آپ روشنی ڈالیے۔ لیکن اس میں تو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک وہ جلدی نہ کرے۔ جی تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلدی کا مطلب کیا ہے؟ تو فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے تو دعا مانگی، وہ جی قبول ہی نہیں ہوئی، جی تو وہ بے صبرا ہو جاتا ہے، جلدی مانگنے کا طلبگار ہوتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو اپنے حکمت کے مطابق بندے کا جس وقت اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت تقاضا کرتی ہے اس وقت اس کو وہ چیز عطا ہوتی ہے۔ جیسے جی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی فرعون کے خلاف، وہ دعا کتنے سال بعد قبول ہوئی؟ جی 40 سال بعد قبول ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ ان میں ربنا وبعث فیہم رسولا، جی ان کی دعا کتنے سینکڑوں سالوں بعد قبول ہوئی۔ جی تو ہمارا کام ہے دعا مانگنا، اس کے بعد وہ دعا کب قبول ہوتی ہے اور کس شکل میں قبول ہوتی ہے، کیا اللہ وہی ہمیں وہی چیز ملتی ہے جو ہم نے مانگی ہے، اللہ کیا وہ کسی متبادل صورت میں ملتی ہے؟ اس لیے کہ بندے کو اپنا علم نہیں ہوتا کہ کون سی چیز میرے لیے بہتر ہے، شاید اسے کوئی دنیا کی نعمت مل جائے اور وہ سرکشی اختیار کر بیٹھے، جی جو اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق ٹوٹ جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز عطا نہیں کرتے۔ اس لیے دعا مانگنے کے بعد پھر صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حکمت پر اس کو چھوڑ لینا چاہیے کہ وہ کیا چیز عطا کرتے ہیں اور کس شکل میں عطا کرتے کس میں کرتے ہیں۔ ہیں۔ جی اسی بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ارشاد گرامی اس طرح سے بھی ہے نا کہ اگر بندے کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی اور جب قیامت کے دن وہ دیکھے گا کہ اس کی جو مانگی ہوئی جی دعائیں ہیں بالکل جی بالکل کہ وہ کس قدر اللہ کے ہاں جمع ہیں، ذخیرہ ہیں نیک اعمال کی شکل میں، تو اس وقت وہ کفِ افسوس ملے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ اور اسی پر تو شاید حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ میری کوئی دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں، مجھے تو اس بات سے غرض ہے کہ اللہ مجھے دعا مانگنے کی توفیق دے اور میں دعا مانگتا رہوں۔ اور پھر اللہ کے ہاں مانگی دعا کہیں رائے گا تو نہیں جاتی نا جی، اس کے مدارج بھی تو بیان کیا گیا نا مولانا، وہ 3 مدارج جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں کہ قبولیت کے حوالے سے کہ یا تو وہ چیز مل جاتی ہے یا ذخیرہ ہوتی ہے، اس پہ ذرا سی آپ رہنمائی فرمائیے، اس لیے کہ بندے کا کام تو مانگنا ہے اور قبولیت تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہ جناب ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی بندہ بھی جب دعا کرتا ہے جب تک وہ دعا گناہ کے بارے میں یا قطع رحمی کے بارے میں نہ کر رہا ہو، جی بالعموم ہم دعا بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کی دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ میرا فلاں سے رشتہ دار سے جان چھڑا دے یا اس کا میرا تعلق ختم ہو جائے، اللہ کرے وہ میرے پاس نہ آئے وغیرہ وغیرہ، یہ ہماری دعاؤں میں شامل ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسی دعا جو گناہ کے اوپر مبنی ہے، جی یعنی بعض لوگ سود کا کاروبار کر رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہیں حضرت دعا کر دیں میرا کاروبار چل جائے، جی رشوت کا معاملہ کر رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے دعا کر دیں ہمارے لیے، جی تو ایسے جو معاملات ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا وہاں پر وہ دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اور وہاں پر اگلی چیز جو اللہ نے فرمایا کہ اللہ عطا ہو، جب بندہ اللہ تعالیٰ سے بندہ دعا کر رہا ہوتا ہے تو اما یعجل دعوتہ ہو، یا تو اللہ اس کی فوراً اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں، جی پہلا درجہ اس کا یہ ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ان یدخرھا لہ فی الآخرہ، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو آخرت میں ذخیرہ فرما لیتے ہیں۔ جی اور تیسری چیز اس کے اندر یہ شامل ہو جاتی ہے کہ ان یدفع عنہ من السوء مثلھا، کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کے بدلے میں اس کے اوپر سے کوئی آنے والی مصیبت، پریشانی، کوئی اس کے اوپر آنے والی آفت جو ہوتی ہے، کوئی ایکسیڈنٹ کا معاملہ، کوئی اور آفت جو اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، بیماری آ رہی ہے، انسان کو پتہ نہیں ہوتا لیکن رحمان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو کون سی آفت سے محفوظ، اللہ تعالیٰ اس کا متبادل ناظرین کچھ نہ کچھ دیتا ہے لیکن ہمیں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ گمان بھی نہیں ہوتا۔ ناظرین ہمارے ہاں پھر ایک وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے اور وقفے کے بعد انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے اور مزید معلومات حاصل کریں گے اپنے فاضل علماء کرام سے دعا کے حوالے سے۔ وقت ہے ایک وقفے کا۔
اپنے گفتگو کا سلسلہ پھر سے جاری کرتے ہیں، اور دعا کے بارے میں، جو کہ ایک بہت ہی اہم ہمارا موضوع آج کی گفتگو کا، کہ دعا کے بغیر ہم بیکار ہیں۔ دعا مومن کا بہت بڑا ہتھیار ہے، اس سے یہ اپنے رب کو راضی کرتا ہے، اپنی مرادیں اس کے سامنے رکھتا ہے، اپنی التجاات اس کے سامنے رکھتا ہے، اور اس کی حفاظت میں آتا ہے، اس سے مدد طلب کرتا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ایک بندہ مومن کے لیے اس وقت ہوتی ہیں جب وہ اللہ سے لو لگاتا ہے، اس کے سامنے سر مسجود ہوتا ہے اور اس کے سامنے دستے سوال پھیلاتا ہے۔ لیکن بندہ ہے اور بعض اوقات شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے، نفسانی خواہشات کا شکار ہو جاتا ہے، اور مانگتا بھی اس سے ہے، لیکن اس کی بات ماننے کے لیے بعض اوقات تیار نہیں ہوتا ہے، آمادہ نہیں ہوتا ہے، اور پھر اپنا محاسبہ کرنے کی بجائے نعوذ باللہ نعوذ باللہ گلہ اور شکوہ اس رب کریم کا کرنا شروع کر دیتا ہے، جو بن مانگے بہت کچھ دیتا ہے۔ اور بہت سی ضروریات، خواہشات، حاجات ایسی ہوتی ہیں کہ جب وہ پوری ہو جاتی ہیں تو بندے کو پتہ چلتا ہے یہ تو میں سوچ رہا تھا ایسا ہو جائے، اور پہلے ہی میرے رب نے ایسے کر دیا۔ تو میں ڈاکٹر اسداللہ صاحب سے اب یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ انسان کے جو رویے ہیں دعا کے بارے میں، جیسے ابھی مولانا نے بھی گفتگو کی کہ اللہ تعالیٰ تو دعا کو سنتا ہے، کبھی رائے گاہ نہیں کرتا ہے، اس کے 3 مدارج انہوں نے بیان کر دی ہیں، لیکن بندہ یہ خواہش رکھتا ہے کہ جو کچھ میں مانگ رہا ہوں وہ مل جائے، اور جیسے میں مانگ رہا ہوں ویسا ہی مل جائے، اور جب میں چاہتا ہوں ویسے ہی ہو جائے۔ تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ایسا ہو۔ اور پھر یہ کہ یہ کیسے بندے کو یقین ہو کہ میں جو مانگ رہا ہوں میرا رب مجھ سے راضی ہے، خوش ہے، اور میری دعا کو وہی قبول کرنے والا ہے، اور وہ مجھے وہی دے گا جو میرے لیے بہتر ہوگا۔ میں ذکر رحمان صاحب ذکی صاحب کی بات کو آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ تو انسان کی سرشت میں اور فطرت میں داخل ہے کہ جی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان الانسان خلق ہلوعا، کہ انسان بہت بے صبر ہے۔ جی وہ یہ چاہتا ہے کہ جو چیز میں نے مانگی ہے، جیسے مانگی ہے، جس وقت مانگی ہے، اسی وقت مجھے اسی شکل میں عطا کر دی جائے۔ جی حالانکہ انسان کو اپنی مصلحت کا علم نہیں ہوتا۔ جی اب قرآن مجید میں اگر ہم دیکھیں خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے کہ ایک ماں باپ کا ایک جوان سالہ بیٹا اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے پاس بلا لیا۔ جی اب اگر ان سے پوچھا جائے وہ تو یہی چاہیں کہ ہمارا یہ بیٹا پلے بڑے جوان ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے پاس اس لیے بلایا کہ اس بچے نے آگے جا کر اس کا نتیجہ یہ نکلنا تھا کہ اس اپنے ماں باپ کو یہ گمراہ کرنے والا تھا۔ جی اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے پاس بلا لیا، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو ایک اور بیٹا عطا کرنے والا تھا جو کہیں زیادہ ان کے دینی امور میں معاون ثابت ہوا، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے تعلق کا زیادہ باعث بنا۔ جی تو وہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ظاہری چیز آدمی کے لیے وہ مناسب نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں خیر ڈال لیتے ہیں۔ ایک واقعہ لکھا گیا ہے، شاید وہ فرضی بھی ہو لیکن سمجھانے کی نیت سے، کہ ایک مومن اور مسلمان بندے کا انتقال ہو رہا تھا۔ جی اس کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ مجھے یہ چیز عطا کر دیں، اور وہ چیز اس کے پاس تھی بھی۔ جی اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا کہ وہ چیز اس کے پاس موجود ہے، اس کو لے جا کر تلف کر دیں۔ جی اور ایک کافر مر رہا تھا، اس کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی، ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ فلاں چیز وہاں سے لے جا کر اس کافر کو اس وقت دے دیں۔ فرشتے نے پوچھا کہ اللہ یہ تو ایک بندہ تو آپ کا دوست تھا، دوسرا آپ کا دشمن تھا، یہ مختلف طرز عمل کیوں ہیں؟ جی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو مومن بندہ ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے تھے، ایک گناہ اس کا رہتا تھا، جی تو موت کے وقت میں نے اس کی وہ پسندیدہ چیز اس کو عطا نہ کر کے اس کی دو گناہ کو معاف کر دیا۔ جی یہ جو کافر تھا اس نے دنیا میں جو نیک اعمال کیے تھے، جو ظاہری طور پہ نیک اعمال تھے، اس کے ایک عمل کا بدلہ رہتا تھا، جی اور وہ بدلہ بھی میں نے موت کے وقت اس کو دے دیا تاکہ وہ میرے پاس ایسے حالت میں آئے کہ اس کا کوئی بھی چیز میرے ذمے نہ ہو۔ سبحان تو اللہ۔ انسان کبھی چاہتا ہے کہ مجھے یہ چیز مل جائے، جی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس سے بہتر فیصلہ کیا ہوتا ہے، تو اس لیے بے صبری کا مظاہرہ اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ جی مولانا صاحب مختصر سا ایک جواب دے دیجیے آپ کہ ابھی بھی ہم نے بات کی ہے دعا کی قبولیت کے اسباب پہ، اور پھر یہ بھی کہ جن اسباب سے دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ کفار کے بارے میں تو اللہ نے صاف اعلان فرما دیا نا کہ ان کی دعائیں اکارت جائیں گی۔ ایک وہ خلاصہ ذرا 1 2 3 4 کر کے بتا دیجئے کہ کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ جی مختصراً یہ کہ جو دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں ان کے اندر پہلی چیز تو سب سے اہم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، غیر اللہ سے دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ اگر اخلاص دعا میں نہیں ہے، صدق دل دعا میں نہیں ہے، تو وہ بھی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔
حسن زن اور یقین کی کیفیت اگر دعا میں شامل نہیں ہے تو وہ دعا بھی قبول نہیں ہوتی ہے. جی غفلت، لاپرواہی، تضرع، خشوع جی خضوع جی جس دعا میں شامل نہ ہو. اگر رزق حرام کے ساتھ اپنا جسم اور اپنا لباس معاملات کیے گئے ہیں تو ایسی دعا بھی قبول نہیں ہوتی ہے. جی اسی طرح غیر فطری دعا یا غیر مناسب دعائیں جو گناہ وغیرہ پہ مشتمل ہیں، ایسی دعائیں جو مانگی جائیں وہ بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں نہیں فرماتے ہیں. فرماتے. جلد بازی میں مانگی گئی دعائیں کہ یہ چیز میں جو سوال کر رہا ہوں، جو مانگ رہا ہوں، اللہ مجھے فوری طور پہ یہ عطا کر دے، وہ دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے ہیں. جی اسی طرح الریا والسمع، دکھاوے کی دعائیں، لوگوں کو سنانے کے لیے لمبی لمبی دعائیں کرنا، رو رو کے گڑ گڑا دعائیں کرنا، ردیف لیکن کافیہ والی مقصود دعائیں. جی دکھانا، جی تو ایسی دعا بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتی ہے. اسی طرح دعا ما لم یغرغر، جی جب انسان کا موت کا غرغرہ بجنے لگ جائے، چلنے لگ جائے، اس کے بعد بھی پھر دعا قبول نہیں ہوتی ہے. اسی طرح جو انسان، حدیث میں آتا ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ مشکلات میں میری دعائیں قبول ہوں، اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنے رخا کے اندر، خوشحالی کے اوقات کے اندر بھی دعائیں مانگے. یعنی جی جو بندہ خوشی میں اللہ کو بھول جاتا ہے، پھر اللہ تنگی میں بھی اس کی دعا کو قبول نہیں کرتے ہیں. جی اسی طرح دعاؤں کو بار بار مانگنا، ریپیٹ کر کر کے مانگنا، زیادہ سے زیادہ مانگنا، چھوڑ نہیں دینا، جی ختم نہیں کر دینا. یہ اگر دعا ختم کر دی جائے تو یقیناً وہ بھی دعا پھر قبولیت کے درجے تک جی نہیں پہنچتی ہے. اور آخر میں ایک حدیث مبارکہ مستدرک حاکم اور بہقی کی پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا 3 بندوں کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے ہیں. جی پہلا بندہ ایسا ہے کہ کانت تحتہ امرأۃ سیئۃ الخلق، جس کی بیوی بد اخلاق ہے، فلم یطلقھا، وہ اس کو طلاق نہیں دیتا، جی یعنی وہ طلاق نہیں دیتا، بد اخلاق بیوی ہے، اس کا دین خراب کر رہی ہے، اس کے معاملات خراب کر رہی ہے، بچوں کی تربیت خراب کر رہی ہے. ترجمہ بتا دیجئے، وقت جی، کم ہے ہمارے پاس. تو وہ اس کو طلاق نہیں دیتا ہے، تو وہ اب دعا مانگتا بھی رہے تو اس کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا، کیونکہ اس نے سبب تو ختم نہیں کیا. جی اسی جی طرح دوسری چیز ہے کہ ایسا بندہ جو کسی کو مال دیتا ہے، یعنی قرضہ دیتا ہے اور اس پہ گواہ نہیں بناتا، جی گواہ بنایا نہیں، بعد میں جب اس نے انکار کر دیا تو اب اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ اس کو میرا قرضہ لے دے، یہ کرے، اللہ اس کی دعا بھی قبول نہیں کرتا کہ تو نے میرا جی حکم مان کے اس کو قرضہ نہیں دیا. اور آخری بات یہ کہ من رجل عطا سفیہن، جو کسی کو تجارت کے لیے سفیہ، ناکارہ بندے کو، جو بندہ کاروبار نہیں جانتا، سفیہ ہے، ایسے بندے کو پیسہ دے دیا، اب اس نے پیسہ ضائع کر دیا اور بعد میں اللہ سے دعائیں مانگتا پھرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، سفہاء کو اپنا مال ہرگز نہ دو. ایسے 3 بندوں کی بھی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. جی ڈاکٹر صاحب، آپ آخر میں اختصار کے ساتھ یہ بتا دیجئے کہ کون سی دعائیں اللہ رب العالمین کو بہت محبوب ہیں، یا ایسی کون سی دعائیں کہ جن سے اللہ راضی نہیں ہوتا ہے؟ مختصراً اس میں 3 باتیں کہوں گا. پہلی بات تو انہوں نے مولانا صاحب نے ارشاد فرمائی کہ گناہ اور قطع رحمی کی دعا نہیں مانگنی چاہیے. جی جی دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ جب حاجی حج ختم کر لیتے ہیں تو کچھ لوگ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ میری دنیا بہتر بنا دے. جی ایسی دعا اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے. جو دعا اللہ تعالیٰ کو قبول ہے وہ یہ ہے کہ اللہ میری دنیا بھی بہتر بنا دے اور آخرت بھی بہتر بنا جی دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اور اسی طرح تیسری بات یہ ہے کہ دعا مانگتے ہوئے ہم صرف اپنے لیے مانگتے ہیں. جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرز عمل سے روکا ہے کہ جب تم مانگو تو پوری انسانیت کے لیے، پورے مسلمانوں کے لیے مانگو. ایک اعرابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے دعا کی کہ اللہ مجھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کیجیے، ہمارے علاوہ کسی اور پہ رحم نہ کیجیے. جی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آپ نے ایک بہت بڑی چیز کو بہت تنگ کر دیا. جی تو دعا مانگتے ہوئے پوری انسانیت کے لیے دعا مانگنی چاہیے، اور سیدھا دنیا کی دعا مانگنا، آخرت کی دعا نہ مانگنا یا صرف اپنے لیے مانگنا، یہ طرز عمل مناسب نہیں ہے. مناسب نہیں اللہ ہے. تعالیٰ کی رضا مانگنی چاہیے، عافیت کی زندگی مانگنی چاہیے. تو یہ طرز عمل ہونا چاہیے. جی ناظرین، یہ آج کا ہمارا موضوع تھا دعا کے حوالے سے، اور جن لوگوں کو یہ گلہ اور شکوہ ہوتا ہے معاذ اللہ کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، ان کو جان لینا چاہیے کہ دعا جب ان آداب سے مانگتے ہیں تو اللہ ضرور قبول کرتا ہے. اور بہت اچھی بات کی ڈاکٹر صاحب نے، اور خاص طور پر حج کے موقع پہ تو مسنون بھی یہی ہے کہ طواف کرتے وقت بھی جب آپ رکن یمانی سے حجر اسود کی طرف جاتے ہیں تو اللہ کے رسول کی سنت یہی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ جس میں دنیا بھی طلب کی گئی ہے اور آخرت بھی طلب کی گئی ہے. ناظرین، میں اپنے دونوں فاضل مہمانوں کا انتہائی شکر گزار ہوں، پروفیسر ڈاکٹر اسداللہ صاحب کا اور حضرت مولانا ذکاء الرحمان ذکی صاحب کا، کہ آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے اور آج کے اس اہم موضوع پر آپ نے اپنے قیمتی خیالات سے ہمیں نوازا. ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہمیشہ اپنے ہی سامنے سر جھکانے والے اور اپنے ہی سامنے دستے سوال پھیلانے والے بنا لے.
اور ہم ہمیشہ اپنے رب سے یہ مانگتے رہیں، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لشانی کلہ لا الہ الا انت۔ ناظرین، میاں ثناء اللہ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔